بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں اور عبادت کے صلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور عید کا تحفہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، ان کی ستر پوشی کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب اس کے نیک بندے نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یوں خطاب فرماتا ہے: بندو، واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اسی حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان عام کر دیا جاتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستے کے دہانوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، سویرے سویرے اپنے رب کی طرف چلو جو بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے تم کو قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا حکم دیا تھا، جس کو تم نے بجا لا کر اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور انعام کے لیے آگے بڑھو۔ عید الفطر صحابہ اکرام کی نظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذکر الہی، حمد و ثنا، عظمت و پاکیزگی کے بیان سے ترتیب دیا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ تم کو چاہیے کہ ان دنوں میں گھر سے باہر نکلو تاکہ خدا کی رحمت کا نفع حاصل کر سکو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہماری عید اس دن ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید کے روز ہمیں بطور خاص گناہ کی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے روز یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو روزے سے نہ ہو۔ عید کے روز کھاؤ پیو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت وہب بن منیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اور زینت کا دن اس کے لیے ہے جس کا روزہ قبول ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 عیدیں ہوتی ہیں: جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہے، جس دن وہ ایمان سلامت لے جائے، جس دن وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے، جس دن وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جس دن اسے پروردگار کا دیدار نصیب۔ ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول ثواب کی نیت سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں شب بیداری کرے گا تو جس دن دلوں پر موت طاری ہوگی اس کا دل زندہ رہے گا۔ حقیقی عید کیا ہوتی ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو اس زمانے میں مدینے والے 2 دن میں خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ان ایام میں ہم لوگ اپنی عہد جاہلیت میں خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی عید قرباں اور عید الفطر کے دنوں میں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حقیقی عیدیں مسلمانوں کی صرف 2 ہی ہیں: عید قرباں اور عید الفطر۔ ایک مبارک مہینے کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ عید کا تصور کیا ہے؟ ہر قوم اور ہر مذہب میں عید کا تصور موجود ہے۔ مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل 9 روزہ اور مہرگان 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اس دن عید منایا کرتی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اس دن عید منائی جاتی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عید مناتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آپ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس روز آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ غرض یہ کہ عید کا تصور تو ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر مذہب میں موجود ہے۔
لیکن عید کا جتنا پاکیزہ تصور اسلام میں موجود ہے اور کہیں نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عبادتوں کا صلہ عید الفطر ہے۔ عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو اپنی محنت کا پورا پورا حق ادا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا صلہ تو یہی ہے کہ اس کی محنت کا پورا پورا محاوضہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے رمضان میں روزے رکھنے والوں اور تراویح اور نوافل میں قیام کرنے والوں کا ثواب اپنی رضامندی اور مغفرت کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے میرا فرض ادا کر دیا اور پھر نماز عید اور تکبیر کے شوق میں کلمات طیبہ کو فٹ کرتے ہوئے اپنے گھروں سے عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو درگزر کروں گا اور ان کی ستر پوشی بھی کروں گا اور ان کے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول کروں گا۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں والی، مسرتوں والی، اطمینان والی، عافیت والی عید نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔